ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ ستمبر 2024 مضمون حقیقت نفس اور تزکیہ نفس۔ اسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے۔ انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ ترجمہ، بے شک وہ فلاح پا گیا جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ سب سے پہلے نفس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کیا ہے۔ نفس کے ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، اور تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے۔ نفس کی اگر آسان ترین تعریف کی جائے تو اس سے مراد انسان کی اپنی ذات ہے، جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کے اندر خواہشات اور شہوات پیدا ہوتی ہیں، اسی میں سرکشی پیدا ہوتی ہے، اور یہی نفس انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اگر اس کا بروقت تزکیہ نہ کیا جائے تو اس کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ تزکیہ کیا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے تزکیہ زکا سے ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہونا۔ لہٰذا تزکیہ نفس سے مراد ہے نفس کا پاک ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی پاکیزگی سے ہی فلاح کو مشروط فرمایا۔ شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کو ضمائم سے پاک کرنا تزکیہ ہے۔ بحوالہ کتاب سر دلبراں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کثرت سے عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، ورد و وظائف کے لیے تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی معرفت اور قرب سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا۔ اگر نفس پاک نہیں ہوگا تو کیا ان عبادات کا حق ادا ہو سکے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ لا ینظر صورکم ولا اعمالکم ولکن ینظر فی قلوبکم ونیاتکم۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ اعمال کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہماری نیت ہی پاکیزہ نہیں ہوگی تو اعمال بھی ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ نفس کی 4 حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ برائیوں میں مشغول کرنے والا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، جو برائی کا قصد کرتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا ہے، اور غلطیوں گناہ ہونے پر اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ قتل ایک گھناؤنا اور قبیح فعل ہے، لیکن ان کے نفس کی سرکشی نے ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم کر دیا تھا کہ وہ ایک گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنا چاہا، کیونکہ اس کے نفس کی سرکشی نے اس کے عقل و شعور پر پردے ڈال دیے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، بے شک نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ نفس امارہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں، نفس انسانی وہ شے ہے جو قوت، غضب اور شہوت کی جامع ہے۔ نفس انسانی وہی ہے جس میں صفات مذمومہ جمع ہیں۔ نفس کا قائد ناقص حرص ہے۔ سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، نفس امارہ برائی کا سرچشمہ اور شرارت کا منبع ہے۔ تمام اخلاق رذیلہ اور افعال شنیعہ یعنی کہ ناپاک اور گھناؤنے کام، ان کا باعث یہی نفس ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نفس امارہ کے متعلق فرماتے ہیں، نفس غصے کی حالت میں درندہ بن جاتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ بن جاتا ہے، نعمت کی فراوانی کے وقت فرعون بن جاتا ہے، سخاوت کے موقع پر قارون بن جاتا ہے، بھوک میں پاگل کتا بن جاتا ہے، اور جب شکم پر ہو تو متکبر اور مغرور گدھا بن جاتا ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ دونوں جہان میں نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ جو آدمی معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے وہ نفس کو پاؤں تلے روند کر اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ جو آدمی نفس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ نفس کا قیدی بن کر ہوا و ہوس کی مستی میں غرق ہو جاتا ہے، اور ہوا و ہوس سے مغلوب ایسے نفس کو سرکش توسن یعنی منہ زور جوان گھوڑا کہتے ہیں، جس پر ہر وقت خود پسندی سوار رہتی ہے۔ خلق کی نظر میں تو وہ آدمی ہوتا ہے، لیکن خالق کی نظر میں وہ خنزیر،
گدھے، کتے اور بندر جیسا حیوان ہوتا ہے، صورت میں آدمی لیکن سیرت میں حیوان۔ ایسے حیوان سے بات کرنا مناسب نہیں، یوں کہیے کہ ایسا صاحب نفس 1000 شیطانوں سے بدتر ہے، اور اہل نفس آدمی سے دوری اختیار کرو۔ باوالا کتاب محق الفقر کلاں۔ نفس کے 3 حروف ہیں، نون، ف، سین۔ حرف نون سے نیت بد، نالائق، نان طلب یعنی رزق کی طلب کرنے والا، ایمان کش، ناقص اور ناپسند ہیں۔ حرف ف سے مراد فریب دینے والا، فتنہ پرور، فضیحت پسند، فساد برپا کرنے والا اور فاجر ہیں، جبکہ حرف سین سے لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت، جو شیطان کے موافق اور رحمان کے مخالف ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نفس امارہ کی ہے، جو کافروں، منافقوں، ظالموں، دنیا داروں اور کاذبوں کا ہوتا ہے۔ باوالا کتاب کلید التوحید کلاں۔ اپنے پنجابی بیت میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صورت نفس امارہ دی، کوئی کتا گلر کالا ہو، کوکے نوکے لو پیوے، منگے چرب نوالا ہو۔ مفہوم: نفس امارہ کی صورت اور حالت اس سیاہ رنگ کے کتے کے بچے کی طرح ہے جو ہر وقت بھوک کے مارے ٹوں ٹوں کرتا رہتا ہے اور مزیدار اور لذیذ غذا کھانے پینے کو مانگتا رہتا ہے۔ باوالا کتاب ابیات باہو کامل۔ میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس فرماتے ہیں، نفس امارہ کفار، مشرکین، منافقین، فاسقین، فاجر اور دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی، بغاوت اور طغیانی میں ترقی کرتا ہے اور انسان سے حیوان، حیوان سے درندہ، بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے۔ نفس امارہ مملکت وجود میں بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر اعظم ہے، جو ہر وقت مصلحت اندیشی اور خود پرستی کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی دل ذکر اللہ سے فارغ ہوتا ہے تو یہ حملہ شروع کر دیتا ہے۔ باوالا کتاب شمس الفقراء۔ جب نفس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے تو اس کی طغیانی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے اور انسان گناہ کے سرزد ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے اور بے چینی محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی غلط فعل سرزد ہو گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعض لوگ نفس کی اس ملامت کو ضمیر کی خلش کا نام بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اسے نفس لوامہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نفس کی اس حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: خبردار، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور نیز قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس ارشاد فرماتے ہیں، اگر نفس امارہ کی اصلاح مرشد کامل اکمل کی زیر تربیت ہو تو یہ بتدریج باطن میں عالم ملکوت اور حیات طیبہ کی طرف عروج کرتا ہے اور امارہ سے لوامہ ہو جاتا ہے۔ باوالا کتاب شمس الفقراء۔ اگر انسان مزید تزکیہ پر آمادہ ہو اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرے، ہمہ وقت نفس کی چالوں پر نظر رکھے، اس کو اس کی من پسند مراد نہ دے اور نہ ہی نفس کو خود پر غالب آنے دے، تو نفس لوامہ سے ملہمہ ہو جاتا ہے۔ ملہمہ کا مطلب ہے الہام کرنے والا، یعنی اگر انسان گناہ یا برائی کی طرف مائل بھی ہونے لگے تو قدرت ربانی سے انسان کو الہام ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر انسان اس الہامی پیغام پر عمل کرے گا تو اس گناہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس پر توجہ نہ دے گا تو اس سے گناہ سرزد ہو جائے گا اور بالآخر پچھتانا پڑے گا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جو شخص قیامت کے روز اللہ کے روبرو یعنی حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو شہوات اور خواہشات نفسانی سے باز رکھا، پس ایسے شخص کا ٹھکانہ بے شک بہشت ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس فرماتے ہیں، نفس ملہمہ انسان کو ارتکاب گناہ کے وقت تائید غیبی کے ذریعے یا الہام سے گناہوں اور غلط کاموں سے روکتا ہے، اور یہ الہام مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو صحیح دلیل یا صحیح خیال کے ذریعے گناہ سے روکتا ہے، بعض کو غیب سے الہام کے ذریعے بے صوت و آواز لکھا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خواب کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے، جس سے انسان کے دل میں خوف خدا موزن ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نفس باطن میں ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل کی زیر نگرانی نفس اس ازلی راہزن شیطان اور اپنے باطنی امراض سے نجات پا کر
اپنی منزل دارالامان اور منزل حیات تک پہنچ کر اپنے مقصود کو پا لیتا ہے، جو مقام لا تخف ولا تحزن یعنی خوف و غم سے امن کا مقام ہے۔ بحوالہ کتاب شمس الفقراء۔ ایسا نفس ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہی اعمال سر انجام دیتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ ایسے نفس کے حامل افراد سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور انہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرتے ہوئے جنت کی بشارت دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے نفس مطمئنہ، لوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، پس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت قرب و وصال میں داخل ہو جا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نفس مطمئنہ کے متعلق فرماتے ہیں، نفس مطمئنہ کے بھی 3 حروف ہیں، نون، ف، سین۔ حرف نون سے نالد یعنی رات دن خوف خدا کے سبب رونے والا، نہیں یعنی ممنوعات کو ترک کرنے والا اور امر معروف کو اختیار کرنے والا، نان یعنی حلال رزق کھانے والا اور بے ریا طاعت کرنے والا، جس کی بدولت ایمان کی سلامتی حاصل ہوتی ہے، ناصر التوفیق یعنی جسے توفیق الہی سے مدد حاصل ہوئی ہو اور اللہ کی ذات میں مشغول ذکر و فکر کرنے والا اور اس کی معرفت، مراقبہ اور مشاہدہ میں غرق رہنے والا ہو۔ جیسے ہی نفس نور الہی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اہل نفس مطمئنہ ہو کر مغفور بن جاتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حرف ف سے نفس مطمئنہ کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والا اور فخر دین ہوتا ہے۔ حرف سین سے نفس مطمئنہ راہ راستی پر اللہ کے ساتھ مستغرق ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ سجدہ میں مشغول ہوتا ہے، جبکہ باطن میں فنا فی اللہ اور معبود کی ذات میں غرق ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کا حامل نفس مطمئنہ صرف انبیاء اور فقراء کا ہوتا ہے اور بہت کم صاحب ولایت اولیاء کا۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی بیت میں فرماتے ہیں، ایہو نفس اساڈا بیلی جو نال اساڈے سدھا ہو، یعنی یہ نفس اب مطمئنہ ہو کر ہمارا دوست اور ساتھی بن چکا ہے اور اب ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر ہے۔ ہر شخص کی قلبی و باطنی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے نفس کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس را بشناس از خصلت ہوا، خاصہ را خاصیت از حق رہنما۔ ترجمہ: عام لوگوں کے نفس کو اس کی فطرت یعنی خواہشات سے پہچانا جا سکتا ہے، جبکہ خواص کے نفس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کی جانب رہنما ہوتے ہیں۔ نفس را بشناست لذت ذائقہ، نفس خاصان می کشد بس فائقہ۔ ترجمہ: عوام کے نفس کو ایسے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کھانے کے ذائقہ کی لذت چاہتا ہے، جبکہ خواص نفس کو مار کر بزرگی حاصل کرتے ہیں۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ پس معلوم ہوا کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ کیا جائے یہ سرکشی سے باز نہیں آتا اور شہوات پیدا کر کے انسان کو نفسانی خواہشات میں الجھائے رکھتا ہے۔ صرف سروری قادری مرشد کامل اکمل ہی وہ ہستی ہے جو نفس کے اس سرکش گھوڑے کو قابو کرتا ہے اور اس کے اوپر جمے ہوئے میل کو دور کر کے اسے نفسانی بیماریوں سے نجات دیتا ہے اور تمام شہوات کو اعتدال پر لاتا ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس تزکیہ نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن پاک میں تزکیہ نفس کے نبوی طریق کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات قرآن پاک اور نگاہ کامل سے ان کا تزکیہ نفس یعنی نفسوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کا علم اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، پھر اپنی نگاہ کامل سے ان کا تزکیہ فرماتے تاکہ ان کے قلوب پاک ہو کر قرآن کے نور کو جذب کرنے کے اہل ہو سکیں، اور پھر جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا تو تصفیہ قلب خود بخود ہو جاتا اور جلوہ حق آئینہ دل میں صاف نظر آنے لگتا اور دل جلوہ حق کے لیے بے قرار رہنے لگتا۔ یہ بے قراری دراصل عشق الہی کا آغاز ہے اور یہ عشق و محبت کا شعلہ اچھی صحبت سے ہی بھڑکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ذکر اللہ نصیب ہوا، اور ذکر اللہ یعنی اسم اللہ ذات کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے صحابہ کرام کا ظاہر و باطن پاک و طاہر ہو گیا
اور ان کے اندر معرفت الہی کی سچی تڑپ پیدا ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لطف و کرم اور عطا کا پیالہ پلا دیا۔ اس کے پینے سے صحابہ کرام کا یزکیہم کا مرحلہ طے ہو گیا اور نفوس کا تزکیہ ہو گیا۔ جب نفس پاک ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ انہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ کے مرحلے سے گزارا جائے، ان کے دل اتنے پاک اور وسیع ہو گئے کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حکمت کا شیریں اور خالص دودھ ڈال کر لبالب بھر دیا گیا۔ بحوالہ کتاب تزکیہ نفس کا نبوی طریق۔ اکثر لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ عبادت اور ورد و وظائف سے وہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرشد کے وسیلہ کی ضرورت نہیں، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث اور سنت کا علم ہی کافی ہے۔ زندگی بھر وہ اسی خوش فہمی اور گمان میں مبتلا رہتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیہ کے عمل سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ علم رہنمائی ضرور کرتا ہے لیکن تزکیہ نہیں کر سکتا۔ تزکیہ کے لیے مرشد کامل اکمل کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد علم ہے، جبکہ علم وسیلہ نہیں ہے۔ علم شریعت کی شارح ہے اور مرشد اس شارح کا وسیلہ اور راہبر ہوتا ہے، جو اپنے لشکر کے ہمراہ شیطان سے حفاظت کرتا ہے، اور اس کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس راہ سے سلامتی سے گزارتا ہے اور معرفت اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری تک امن و سکون سے پہنچا دیتا ہے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس مرشد کامل کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح طب جدید میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، خواہ وہ میڈیکل کی کتنی ہی کتب کیوں نہ پڑھ ڈالے، بلکہ اسے علاج کے لیے اسی مرض کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کسی مرد کامل کے بغیر کتاب و سنت کا محض مطالعہ کرنے سے ہی تزکیہ نفس ہو جائے؟ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کو کوئی بھی علم محض کتب پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف کتاب کا مطالعہ ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا طویل سلسلہ نہ بھیجتا۔ بحوالہ کتاب تزکیہ نفس کا نبوی طریق۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ ترجمہ، اے بے خبر دین کتابوں میں تلاش نہ کر، علم و حکمت تو کتب مگر دین نظر سے ملتا ہے۔ نفس امارہ سے مطمئنہ تک کا سفر مرشد کامل اکمل کی رہنمائی اور اس کی صحبت کے بغیر ناممکن ہے۔ مرشد کامل ہی اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور اور اپنی نگاہ کامل سے نفس کا تزکیہ کر کے امارہ سے لوامہ، پھر ملہمہ اور آخر میں مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ اسی کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصور اس میں اللہ ذات کی مشق سے آدمی کے وجود میں نفس بیمار ہو جاتا ہے، گویا کہ اسے خسرہ کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات سے نفس کو ایسی بے قراری لاحق ہو جاتی ہے کہ اسے کسی پل آرام نہیں آتا، بلکہ اس کی ہستی ہی مٹ جاتی ہے۔ یہ نافرمان نفس فرما بردار بن جاتا ہے اور ایک غلام کی طرح ہمیشہ زیر فرمان رہتا ہے۔ بحوالہ کتاب کلید التوحید کلام۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی بیت میں فرماتے ہیں، کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، وچ سجی صبون نہ گھتے ہو، میلیاں نوں کر دیندا چٹا، وچ ذرا میل نہ رکھے ہو، ایسا مرشد ہووے باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو۔ ترجمہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل اکمل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح دھوبی کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح مرشد کامل اکمل طالب کو ورد و وظائف، چلہ کشی، رنج ریاضت کی مشکلات میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس میں اللہ ذات کی راہ دکھا کر اور صرف نگاہ کامل سے تزکیہ نفس کر کے اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور اسے خواہشات دنیا اور نفس سے نجات دلا کر غیر اللہ کی محبت دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ ایسا مرشد تو طالب کے لوں لوں میں بستا ہے۔ بحوالہ کتاب ابیات باہو کامل۔ تمام سامعین کے لیے دعوت عام ہے کہ دور حاضر کے مجدد اور مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس سے اپنا تزکیہ نفس کروانے کے لیے اور آپ کی صحبت سے مستفید ہونے کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین ضرور حاضر ہوں،
تاکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو فلاح یافتہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں۔ سروری قادری مرشد کامل اکمل چونکہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے، اس لیے نفس کی اصلاح اور تزکیہ کے لیے اس کا طریقہ کار بھی وہی ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، اور اسی طریقہ کار کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس کا تزکیہ فرمایا۔ استفادہ کتب: شمس الفقراء اور دوسری کتاب تزکیہ نفس کا نبوی طریق، یہ دونوں کتب تحریر فرمائی ہیں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس نے۔ ابیات باہو کامل، یہ تحقیق و ترتیب اور شرح کا فریضہ سر انجام دیا ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس نے۔ علاوہ ازیں عین الفقر، کلید التوحید کلاں اور مہک الفقر کلاں، یہ کتب ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ احیاء العلوم، تصنیف حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں ہے کشف المحجوب، تصنیف حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔